السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ذوالفقار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں اوپن کورٹ۔ ابھی حال ہی میں ایک منرلز کے حوالے سے کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں مختلف ممالک کو دعوت دی گئی کہ آئیے ہم اپنے اثاثے بیچنے لگے ہیں، آئیے انہیں پونوں داموں خریدیں، اور تاکہ ہماری اس لولی لنگڑی حکومت کو سہارا مل سکے، کیونکہ اس کی کریڈیبلٹی پہ تو ابھی کوئی یقین نہیں کر رہا، نہ کوئی ان کو لون دینے کو تیار ہے، نہ کوئی ان کی مدد کرنے کو تیار ہے۔ اب ہونا کیا ہے کہ غیر ملکی کمپنیوں کو دعوت دی جا رہی ہے، اور اس دعوت میں ان کو یہ کہا جائے گا کہ آپ ہم سے یہ یا تو خرید لیں یا آدھی سے زیادہ پرسنٹیج پہ آپ ان کو نکالیں، جو معدنیات ہیں یا منرلز ہیں، اور ان کو آپ لے جائیں، اور ہم جو چھان بورا پیچھے بچے گا اس پہ گزارا کر لیں گے۔ اور یہی ہوتا ہے۔ ہمارا ملک اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے مالا مال ہے، لیکن ہم اس کی قدر نہیں کرتے۔ یہی جو معدنیات ہمارے پاس موجود ہیں، اگر ہم ان کو اپنے طور پہ نکالیں اور بجائے اس کے کہ اس کو خام مال کی شکل میں بیرون ملک اونے پونے داموں بیچ دیا کریں، اس سے ہم مختلف چیزیں جو بنتی ہیں بنا کے اگر ایکسپورٹ کریں تو ہم کئی گنا زیادہ منافع حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن ہماری بدبختی ہے اور ہمارے اوپر ایسے نااہل لوگ مسلط کر دیے جاتے ہیں کہ جن کو اس چیز کی پرواہ ہی نہیں کہ ہم ملک کے قیمتی ذخائر کو لوگوں کے ہاتھوں کیوں اونے پونے داموں خرید رہے ہیں۔ پھر کہا جاتا ہے کہ جی ہمارے پاس ٹیکنالوجی نہیں، ہم ان معدنیات کو اس روپ میں نہیں لا سکتے کہ جس میں ہم اس کو ایکسپورٹ کر سکیں یا ان سے ہم کچھ بنا سکیں۔ تو اس کا آسان حل ہے، افرادی قوت ہر جگہ دستیاب ہوتی ہے۔ جس طرح ہمارے پاکستانی بیرون ممالک جا کر مختلف شعبوں میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں، اور اس کے بدلے میں وہ ایک معقول مشاہرہ حاصل کرتے ہیں جو ہمیں ڈالروں کی یا ریال کی صورت میں بیچتے ہیں، تو اسی طرح ان معدنیات کو ہم استعمال کرنے کے لیے بیرون ممالک سے ان کے ماہرین کو ایک معقول تنخواہ کے عوض پاکستان بلا سکتے ہیں، اور ان کی خدمات سے استفادہ کر کے وہی چیز جو ہم اونے پونے داموں بیچتے ہیں اگر اس کو اس کی اصل شکل میں لا کر بیچیں تو کئی سو گنا زیادہ ہم منافع حاصل کر سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو کچھ تھوڑی سی تفصیل بتانے لگا ہوں جو پختونخوا اور بلوچستان کے حوالے سے ہے، کہ یہاں سے گزشتہ ماہ میں کتنے معدنیات نکالی گئی اور کہاں کہاں گئی اور کیسے کیسے اونے پونے داموں پہ سیل کی گئی۔ خیبر پختونخوا سے ابتدا کرتے ہیں۔ کرک سے گزشتہ 11 ماہ میں 85,43,000 بیرل تیل برآمد کیا گیا ہے۔ سوات میں بہترین زمرد کے 70 ملین کیرات ہیں، اور مارکیٹ میں 220 کیرات کی قیمت 4,000 سے 6,000 ڈالر تک ہے۔ اس سال خیبر سے 40 ٹن فلورائٹ برآمد کیا گیا۔ 11 ماہ میں کرک سے 65,000 ملین ایم سی ایف گیس برآمد کی گئی ہے۔ مہمد میں اس سال 1935 ٹن نیفرائٹ نکالا گیا۔ بالاکنڈ میں 200 ملین ٹن
سوابی بلاک میں 100 ملین ٹن ماربل ہے۔ میمن میں 1,36,00,000 ٹن ماربل برآمد کیا جاتا ہے۔ چترال، جنوبی وزیرستان اور جنوبی پختونخوا میں سالانہ 6,40,000 کلو چلغوزہ پیدا ہوتا ہے، جس کی قیمت چین میں 18,000 روپے فی کلو ہے۔ کوارڈ ٹنل سے روزانہ 30,000 سے 35,000 گاڑیاں گزرتی ہیں اور ہر گاڑی کا کرایہ 80 سے 450 روپے ہے، اور اس کا کنٹرول فوجی کمپنی NLC کے پاس ہے۔ پختونخوا کے ڈھاکہ ضلع سے روزانہ 5,000 ٹن کوئلہ برآمد کیا جاتا ہے۔ درہ آدم خیل سے ہر سال 3,50,000 ٹن کوئلہ نکلتا ہے۔ اس وقت پختونخوا بیلٹ میں 33,000 بارودی سرنگیں ہیں۔ بونیر اور مردان میں 2 ارب ٹن ماربل موجود ہے۔ چترال میں 1 ارب ٹن ماربل موجود ہے۔ صرف کوربا میں 20 لاکھ ٹن کوئلہ موجود ہے۔ اس کے ساتھ لوہے کی گیس اور اچھا ماربل بھی ہے۔ بالائی وزیرستان کے پیر گھر میں تانبے اور سونے کی بڑی مقدار موجود ہے۔ گومل کے پہاڑوں میں کوئلے کا بڑا ذخیرہ موجود ہے۔ باجوڑ میں ہر سال 85,000 ٹن ماربل اور 1,550 ٹن کرومائٹ برآمد کیا جاتا ہے۔ پختونخوا اور بلوچستان میں 700 کروڑ کے جواہرات ہیں، جو ہماری سوچ سے بھی زیادہ قیمتی ہیں۔ عرب ممالک میں تیل کا ہر 10 میں سے 1 کنواں کامیاب ہوتا ہے، اور وزیرستان میں ہر تیسرا کنواں کامیاب ہوتا ہے۔ میران شاہ سے اتنا تیل ہے جو پاکستان کی 40 سال کی تمام ضروریات پوری کرتا ہے۔ شمالی وزیرستان میں 36,000 ملین ٹن تانبا موجود ہے۔ 1 ٹن تانبے کی قیمت $7,000 ہے۔ تربیلا ڈیم سے 4,000 سے 5,000 میگا واٹ بجلی پیدا ہوتی ہے۔ اسے 250 بڑی فیکٹریوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے، اور تربیلا ڈیم سے پختونخوا اربوں ڈالر کما سکتے ہیں۔ بٹنی کی ویلی آئل فیلڈ سے 1,000 سے 3,000 بیرل تیل اور 1 سے 5 ملین مکعب فٹ گیس برآمد کی جاتی ہے۔ ملاکنڈ کے دریاؤں سے 30,000 میگا واٹ بجلی پیدا کی جا سکتی ہے، جس کی قیمت 1 سے 2 روپے فی یونٹ بنتی ہے۔ وزیرستان میں شیوی سے ہر سال $1.5 ارب مالیت کی گیس نکالی جاتی ہے، جس کا کنٹرول فوجی کمپنی کے پاس ہے۔ سیاحت کے جنگلات اور بہت سی دوسری چیزیں اپنی جگہ، اور بدقسمتی سے سب کچھ ہونے کے باوجود مظلوم بھی پختونخوا اور بلوچستان ہے، تو یہ ناانصافی کہاں تک جائے گی؟ اب یہ اعداد و شمار دیکھ کر اور سن کر آپ کیا سوچتے ہیں کہ کیا ہم ان ذخائر سے اگر صحیح طور پہ فائدہ اٹھائیں تو ہم ایک مقروض ملک سے ایک قرض خواہ ملک بن سکتے ہیں، ہم دنیا کو قرض دے سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہماری منتخب کردہ قیادت کو ایسا ہونا چاہیے کہ جو اس ملک کے مفاد کے لیے کام کرے، نہ کہ اپنے ذاتی مفاد، ذاتی ترجیحات کے پیچھے ان ذخائر کو اونے پونے داموں بیچ کے ڈنگ ٹپاؤ والا کام کرتی پھرے۔ جب ڈنگ ٹپاؤ والا کام ہوتا ہے تو پھر ہوتا کیا ہے کہ یہ لوگ ڈنگ ٹپا کے بیرون ملک اپنے محلوں میں منتقل ہو جاتے ہیں، چاہے ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، چاہے ہمارے سیاسی حکمران ہیں، ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق پڑتا ہے تو مجھے اور آپ کو پڑتا ہے، کیوں کہ میں اور آپ اس ملک کے باسی ہیں، ہم نے یہیں پہ رہنا ہے، یہیں پہ بسنا ہے اور یہیں پہ مرنا ہے، ہمارا اول و آخر تو یہی ملک ہے۔
ہمیں اس سے ہمدردی ہے، لیکن ہم چند ایسے مسخروں کے ہاتھ چڑھے ہوئے ہیں کہ جو ووٹ مانگنے کے وقت ہمارے خادم بن کر ہمارے سامنے آ جاتے ہیں، پھر ہم کچھ برادری ازم میں پھنس جاتے ہیں، کچھ چاچے مامے تائے کی سفارش آ جاتی ہے کہ نہیں جی ووٹ اس کو دینا ہے، اس پہ جا کے ہم ان لوگوں کا انتخاب کرتے ہیں اور یہ 5 سال تک ہماری نظروں سے ووٹ لے کے اوجل ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر یہ اپنی شکل دکھاتے ہیں اور ہم پھر ان کے انہیں جھوٹے اور کاغذی دعووں کے اثر میں آ جاتے ہیں اور ہم دوبارہ ان کو منتخب کر لیتے ہیں۔ میں آپ کو سچ اور حقیقت بتاؤں، یہ آپ جو ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں کہ فلاں ملک آیا اس نے اتنے ایم او یوز سائن کر لیے، فلاں ملک آیا اس نے اتنے ایم او یوز سائن کر لیے، حال ہی میں جو منرل کی حوالے سے کانفرنس ہوئی اس میں ایم او یوز دکھائے جا رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، آپ کو ایک ٹکا بھی نہیں مل رہا۔ یہ پیڈ لوگوں کو لا کر آپ کی آنکھوں میں دھول جو کی جاتی ہے، یہ وہ سرمایہ دار آتے ہیں جو اپنے جہاز کا ٹکٹ خود لے کر پاکستان نہیں آ سکتے، ان کو گورنمنٹ فیسیلیٹیٹ کرتی ہے، ان کو جہاز کے آنے جانے کے ٹکٹ دیے جاتے ہیں، پاکستان میں اچھے ہوٹلوں میں قیام و توہام کا خرچہ گورنمنٹ آف پاکستان اٹھا رہی ہے، اور وہ لوگ جن کا ان چیزوں سے تعلق ہی نہیں وہ اس کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ جن لوگوں کا کام کچھ اور ہے، ان کا کام ملکی سلامتی، ملکی سیکیورٹی اور ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے، وہ سرمایہ کاری کے لیکچر جاڑ رہے ہیں۔ تو پھر بات وہی آ جاتی ہے کہ نائی سے موچی کا کام کروائیں گے اور موچی سے ٹیلر کا کام کروائیں گے، قصاب سے آپ کارپینٹر کا کام کروائیں گے، تو پھر آپ کا ملک کیسے ترقی کر رہے گا؟ 70 سالوں میں ہمارے ساتھ یہی ہوتا آ رہا ہے اور ہم یہی بھگتتے آ رہے ہیں۔ جب تک ہم ان چیزوں سے چھٹکارا حاصل نہیں کر پائیں گے، اور چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے عوامی طاقت کا اکٹھا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ جب تک ہم ان سے چھٹکارا نہیں حاصل کر پاتے، ہماری نسلیں بھی ہماری طرح اسی طرح ذلیل ہوں گی، 2 وقت کی روٹی کو ترسیں گی، تعلیم کو ترسیں گی، اچھی زندگی کو ترسیں گی، زندگی کی وہ سہولیات جو ان کے نوکر چاکر تک اس سے فیضیاب ہوتے ہیں، ہم ان کی لیے ترستے رہیں گے۔ یہ ایک قوم بن کر سوچیں، ایک قوم بن کر ابھریں، اور ایک قوم بن کر ان فسطائیت سے بھرے لوگوں اور میرے اور آپ کے ان دشمنوں سے جو ہماری ترقی نہیں چاہتے سے نجات حاصل کریں، تب جا کر ہمارا ملک اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا۔ میں آپ کو 2 چھوٹی سی مثالیں دیتے ہوں کہ ایک وقت تھا کہ پاکستان دوسرے ملکوں کو قرضہ دیتا تھا، اور آج وہی پاکستان در در پہ بھٹک رہا ہے، ہاتھ پھیلا رہا ہے، بھیک مانگ رہا ہے قرضہ حاصل کرنے کے لیے، اپنے سروائیول کے لیے۔ بنگلہ دیش ہمارا 25 سال تک ایک حصہ رہنے کے بعد ہم سے جدا ہوا، اور آج وہ کہاں پہ کھڑا ہے اور ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ اسی طرح جاپان کی مثال لے لیں کہ ہم سے کتنا بعد میں آزاد ہوا، اور وہ آج کہاں پہ ہے اور ہم کہاں پہ ہیں۔ چائنا کی مثال لے لیجئے، بہت سارے ممالک ہیں جن کی مثالیں دی جا سکتی ہیں، لیکن وجہ کہ سویلین بالادستی تھی ان ممالک میں۔ جہاں ممالک میں سویلین بالادستی ہوتی ہے، جہاں قانون اور آئین کو مانا جاتا ہے اور اس کے تحت چلا جاتا ہے، وہاں ترقی کی راہ کو کوئی نہیں روک سکتا۔ لیکن
پاکستان میں کیا ہوتا ہے، آئین اور قانون کو ردی کی ٹوکری میں ڈال کے اپنے من پسند فیصلے مسلط کیے جاتے ہیں۔ میں حلف اٹھاتا ہوں جب میں کسی جاب میں جاتا ہوں کہ میں کسی سیاسی مداخلت کا حصہ نہیں بنوں گا، میں سیاست سے دور رہوں گا، لیکن جب میں پریکٹیکلی فیلڈ میں آتا ہوں تو میں اپنا کام چھوڑ کے اسی سیاست کو اپنا لیتا ہوں، اسی سیاست میں دخل اندازی شروع کر دیتا ہوں، اور میں ایسا ایک فرعون بن جاتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ جو میں کہوں وہی ہو، جو میں چاہوں ویسا ہی ہو، تو پھر یہ ملک خاک ترقی کرے گا۔ اگر یہی حالات رہے تو 78 سال ہم گزار چکے ہیں، تو اگلے 78 سال میں بھی ہم ترقی نہیں کر سکتے، ہمارا یہی حال رہے گا۔ اب وقت ہے کہ اٹھا جائے اور اٹھ کر اپنے حقوق کے لیے مطالبے کیے جائیں، اور سب سے میری یہی گزارش ہے کہ وہ اپنے آئینی اور قانونی دائرہ اختیار میں رہ کے آگے چلیں تو یہ ملک ترقی کرے گا۔ خدا را اپنی اناؤں کو، اپنی ذاتیات کو ایک سائیڈ پہ رکھ کر اس ملک کے باشندے بنیں، پاکستانی بنیں، اور پاکستانی بن کر سوچیں اور اس ملک کا سوچیں۔ جب آپ اس ملک کا سوچیں گے تو آپ کی اولادیں، آپ کی آنے والی نسلیں بھی خوشحال ہوں گی اور یہ ملک ترقی کرے گا۔ یہ تھا آج کا کچھ کالم، آج کا ویلاگ، اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔